السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ صحیح حدیث ہی کیوں ضروری ہے دین پر چلنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم پیش کریں گے شاہ ولی اللہ دہلوی کو، جو کہ محدث ہیں بڑے، اور بر صغیر یعنی کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے تین بڑے گروہ دیوبندی، بریلوی اور سلفی یعنی کہ اہل حدیث، ان سب کے مشترکہ بزرگ ہیں، یعنی کہ سبھی انہیں اپنا بزرگ مانتے ہیں، اور یہ 8 کتابوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں حدیث کی۔ اور محدثین نے جو کام کیا ہے بڑی محنت کے ساتھ یہ کام کیا ہے سارا، اور صحیح ضعیف من گھڑت تمام حدیثوں کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر کر کے الگ لکھا ہے، اور کچھ کتابیں تو پوری صحیح سند کے ساتھ لکھی ہیں، یعنی کہ اس میں صرف صحیح حدیثیں ہیں، باقی حدیثیں ہی نہیں ہیں اس کے اندر۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں صحیح بخاری کی، جس کے اندر تمام حدیثیں صحیح ہیں، جس پر نمبرنگ پڑی ہوتی ہے۔ اس میں جو حدیثیں ہیں وہ ہیں 7397۔ پھر بات کرتے ہیں صحیح مسلم کی، اس میں بھی تمام حدیثیں صحیح ہیں، اور اس میں حدیثیں ہیں 7563۔ پھر اس کے بعد جامعہ ترمذی 3956، پھر سنن ابو داؤد 5274، پھر سنن نسائی 5761، پھر سنن ابن ماجہ 4341، پھر اس کے بعد الموطا امام مالک، یہ امام مالک کی کتاب ہے اور دنیا میں سب سے پہلے حدیث کی کتاب ہے یہ، اس میں حدیثیں ہیں 1720، اور مسند احمد، ان تمام کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہے مسند احمد، یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، وہ بڑے محدث تھے، اور اس میں حدیثیں ہیں 27647، اور ان سب نے کام کیا ہے کہ صحیح اور ضعیف حدیثوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ تو لہٰذا صحیح حدیثیں ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اب اس کی حجت کی بات کرتے ہیں۔ صحیح حدیث کے بارے میں امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم کا آپ مقدمہ پڑھیں، اس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ امام مسلم فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہیں، اور صحیح حدیث کیا ہمیں کم پڑ رہی ہیں دین پر چلنے کے لیے، جو ہم غیر صحیح کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں غیر صحیح، یعنی کہ ان حدیثوں کے بارے میں جن کی بہت ساری کیٹیگری ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ کمی پائی جاتی ہے، تبھی وہ غیر صحیح بن جاتی ہیں۔ اگر اس میں کوئی کمی نہ ہوتی تو وہ صحیح ہوتی، کمی ہونے کی وجہ سے ہی وہ غیر صحیح ہے۔ اب اس میں بہت ساری کیٹیگری ہیں، تو اسی بنا پر وہ اپنے اس مقدمے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آلموسٹ 100 حدیثیں لائیں، اور اس میں سے 4 موٹے موٹے طور پر یہاں پر آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے، یعنی کہ ان کی طرف سے ایسی بات کہے جو انہوں نے نہیں کی، تو پھر وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے، یعنی کہ اس کا مقام، اس کا ٹھکانہ جہنم بنے گا۔ اسی لیے صحیح حدیثیں بہت ضروری ہیں، من گھڑت جھوٹی ضعیف حدیثیں سے اس لیے ہمیں بچنا چاہیے کہ پھر ہم کہاں دیکھیں گے اپنا مقام؟ جہنم میں۔ اگر ہم کہیں غلطی سے کوئی حدیث بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ صاحب یہ حدیث ہے، تو ساتھ میں ہم یہ ضرور بتائیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے، یا کم سے کم اتنا کر لیں یہ حدیث غیر صحیح میں سے ہے۔ اگر ہم کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح نہ ہو تو یہ بتاتے ہیں یہ غیر صحیح ہے، صحیح حدیث نہیں ہے۔ تو اس میں عافیت ہے بچنے کی، کسی بھی حدیث کو بغیر جانچے پرکھے ہم نہ بتا دیں کسی کو کہ یہ ایسے ایسے حدیث ہے۔ اگر حدیث بتا رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہم بتائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غیر صحیح۔ یہ موٹے موٹے طور پر امام مسلم کا مقدمہ پڑھ لیں کسی بھی صحیح مسلم کی کتاب سے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحیح اور غیر صحیح میں کیا فرق ہے، پورا مقدمہ اسی پہ کھڑا ہوا ہے ان کا۔ پھر دوسری حدیث اس میں آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ کسی شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے، یعنی کہ اس کی بغیر تحقیق کرے ہوئے، یعنی کہ ایسا شخص جھوٹا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے اپنے بزرگوں سے کوئی بات سنی، وہی میں نے اپنے بچوں کو بتا دی بغیر تحقیق کرے ہوئے، تو پھر میں کیا ہوا؟ جھوٹا ہوا۔ تو وہ شخص جھوٹا جو سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے۔ پھر اس میں تیسری بات جو آپ کو معلوم ہوگی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے آخری دور میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسی حدیثیں تمہیں سنائیں گے نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے، تو ایسے لوگوں سے بچنا ہے ہمیں، کہ جو ایسی حدیثیں بتا رہے ہیں جو ہم نے کبھی سنی نہیں، نہ ہمارے باپ داداؤں نے کبھی سنی،
اگر کوئی ہمیں سناتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا, تو پھر ہم اس کی سند کو چیک کریں گے, اس کی حدیث کو چیک کریں گے کہ اچھا ٹھیک ہے تم نے یہ حدیث بتائی ہمیں, اب بتاؤ اس کا نمبر کہاں ہے, کس کتاب کی ہے یہ, اس کتاب کی میں جا کر اس نمبر پہ جا کر اسے چیک کریں. اور بڑا آسان طریقہ ہے, اس وقت اسلام 360 ایپ کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں, حدیث کا نام لکھیں, اس کا نمبر لکھیں, فوراً حدیث آپ کے سامنے صحیح سند کے ساتھ, ضعیف ہے, جو کیٹیگری ہے فوراً آپ کے سامنے آ جائے گی, تو آپ اسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ کو کوئی ایسی چیز بتائے تو آپ اس سے حدیث کا نمبر پوچھیں, حدیثی کتاب پوچھیں اور اسے چیک کریں خود. اور اس میں چوتھی اور بہت ضروری بات کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے یا شیطان کچھ انسانی شکل میں آئے گا اور لوگوں کو حدیث بیان کرے گا. بعد میں لوگ کہیں گے کہ ایک شخص تھا جس نے ہمیں یہ حدیث بیان کری مگر اس کے بارے میں پتہ نہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں محدثین نے رول بنایا کہ جن کے بارے میں کوئی چیز پتہ نہ ہو کہ یہ شخص کون تھا, تو اس کو مجہول راوی قرار دیتے تھے کہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی, شناخت نہیں ہو رہی, یہ آدمی کون تھا. تو لہٰذا ایسے شخص کو یا ایسے شخص سے کوئی حدیث نہ قبول کی جائے جس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ یہ کون ہے. تو ہم اگر ان 4 باتوں پر موٹے موٹے طور پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم ان من گھڑنت ضعیف یا آپ ان سب کو کہیں غیر صحیح حدیثوں سے بچ جائیں گے اور صحیح حدیثوں کی طرف چلنے لگیں گے. اور غیر صحیح پر چلنا بہت ہی خطرناک ہے, اور صحیح حدیث پر چلنا ہی کا مطلب ہے کہ ہم دین اسلام پر چل رہے ہیں اور شریعت پر چل رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے. اگر ہم ضعیف پر, من گھڑنت پر, اس طرح کی دیگر حدیثوں پر ہم چلیں گے تو پھر اور اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے اور وہی چیز ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر منسوب کریں گے تو پھر ہم اپنا مقام جہنم میں دیکھ لیں. تو لہٰذا بڑی خطرناک بات ہے, ہم سب کو بچنا چاہیے اس سے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ 4 دلیلیں کافی امپورٹنٹ ہوں گی, ان 4 باتوں کو یاد رکھیں ضرور. جب بھی کوئی حدیث سنیں یا کسی کو سنائیں تو تحقیق کر لیں, بڑا آسان ہے تحقیق کرنے کا طریقہ, اسلام 360 میں آپ چیک کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.